بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک انتہائی اہم، حساس اور ضروری دینی موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کی روزمرہ زندگی اور عبادت کی قبولیت سے ہے، یعنی طہارت، پاکیزگی اور زیر ناف غیر ضروری بال صاف کرنے کے شرعی احکام، آداب اور اسلامی طریقے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاکیزہ بناتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزگی اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا جسم اور لباس پاک نہیں ہوگا، اس کی نمازیں اور دیگر عبادات بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے انسان کی پیدائشی اور فطری صفات کو برقرار رکھنے کے لیے چند امور کو سنن فطرت یعنی فطری اعمال قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال دور کرنا۔ اور 5واں امور کا مقصد انسانی جسم کو گندگی، تعفن اور بیماریوں سے بچا کر ایک نفیس اور پاکیزہ شخصیت فراہم کرنا ہے، جس میں سے ایک اہم ترین عمل زیر ناف بال صاف کرنا ہے، جس کی شرعی مدت کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال دور کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ اور اس حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں تمام فقہائے کرام اور ائمہ دین فرماتے ہیں کہ صفائی کا سب سے بہترین اور مستحب عمل یہ ہے کہ انسان ہر ہفتے خصوصاً جمعہ کے دن نماز جمعہ کی تیاری کے سلسلے میں غسل کرے، اپنے ناخن تراشے، خوشبو لگائے اور ان غیر ضروری بالوں کو صاف کرے، کیونکہ یہ صفائی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اور اگر ہر ہفتے مصروفیات کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو 15 دن کے اندر لازمی کر لے، کیونکہ یہ درمیانی اور مناسب حد ہے، جبکہ 40 دن آخری حد مقرر کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو صاف نہیں کرتا اور غفلت برتتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ اور گناہ کا کام کرتا ہے۔
کیونکہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو چھوڑنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ کے قریب، اور اس حالت میں رہنا شیطانی خصلت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ چنانچہ اب ایک اور عملی مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کہ زیر ناف بال سے مراد جسم کے کون سے مخصوص حصے ہیں اور کہاں سے کہاں تک صفائی کرنا واجب ہے۔ تو شریعت اسلامیہ اور فقہ اسلامی کے ضابطوں کے مطابق ناف کے نیچے پیٹ کا وہ حصہ جہاں سے مثانے کی ہڈی شروع ہوتی ہے اور جہاں عام طور پر سخت بال اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر اگلی شرمگاہ کے ارد گرد کا تمام حصہ، رانوں کے جوڑوں کا درمیانی علاقہ اور خصیتین مردوں کے لیے اوپر اگنے والے تمام غیر ضروری بال صاف کرنا واجب اور لازمی ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ کے اطراف کے بال صاف کرنے کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ان کو صاف کرنا مستحب اور بہتر ہے، خصوصاً اس صورت میں جب وہاں بال زیادہ ہوں اور استنجا کرتے وقت نجاست یا گندگی کے وہاں پھنسے رہنے یا نماز کے کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد طہارت کاملہ ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی گندگی نماز اور دیگر عبادات میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور شریعت اسلامیہ چونکہ دین فطرت ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے طریقوں اور آلات کے انتخاب میں انتہائی آسانی رکھی ہے، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد صفائی حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص آلے کا پابند بنانا۔ چنانچہ مردوں کے لیے زیر ناف بالوں کے لیے بلیڈ یا ریزر کا استعمال کرنا سنت اور افضل ہے، جسے عربی میں استحداد یعنی لوہے کا آلہ استعمال کرنا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے صفائی جلدی اور گہرائی سے ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر کسی کی جلد حساس ہے یا ریزر سے الرجی، دانے اور کٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہو تو وہ جدید دور کی ہیئر ریمول کریم، لوشن، پاؤڈر یا ٹریمنگ مشین بھی استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز جلد کو نقصان نہ پہنچائے۔ جبکہ خواتین کے لیے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر وہ بالوں کو اکھاڑنے، ویکسنگ یا ہیئر ریمول کریم کا طریقہ استعمال کرے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے، لیکن اگر وہ بھی ریزر یا لیزی شیور استعمال کرنا چاہیں تو شرعاً اس کی بھی مکمل اجازت ہے اور اس سے سنت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور اہم شرعی مسئلہ جس کے بارے میں روزانہ بہت سے نوجوان اور خواتین سوالات پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا غسل جنابت، ناپاکی کا غسل فرض ہونے کی حالت میں یا خواتین اپنے مخصوص ایام حیض و نفاس میں بال صاف کر سکتی ہیں یا نہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ تو اصولوں کے مطابق ناپاکی کی حالت میں جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا یا ناخن کاٹنا گناہ، حرام یا ناجائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس حالت میں بال کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ یا عذاب نہیں ہے۔ تاہم جمہور فقہائے کرام خصوصاً فقہ حنفی نے اسے مکروہ تحریمی یعنی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔
کیونکہ اسلام انسانی جسم کی تقریر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان کے جسم کا جو بھی حصہ اس سے جدا ہو وہ پاکی کی حالت میں جدا ہو۔ لہذا سب سے بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ پر غسل فرض ہے تو پہلے آپ غسل کر کے مکمل پاکیزگی حاصل کر لیں اور اس کے بعد اطمینان سے یہ صفائی کریں۔ البتہ اس میں ایک اجتماعی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے بال پہلے ہی 40 دن کی آخری حد کو پہنچ چکے ہوں اور اب وہ ناپاک بھی ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ غسل کا انتظار نہ کرے بلکہ 40 دن سے زیادہ والی معصیت اور گناہ سے بچنے کے لیے پہلے صفائی کر لے اور پھر غسل کرے تاکہ شریعت کی حد پار نہ ہو۔ محترم پیارے ناظرین، اس اسلامی حکم میں بے شمار طبی، سائنسی اور روحانی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں جن کا اعتراف آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی کر رہی ہے، کیونکہ یہ حصہ پوشیدہ ہونے اور کپڑوں سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے وہاں ہوا کا گزر کم ہوتا ہے جس سے پسینہ زیادہ آتا ہے، اور اگر وہاں طویل عرصے تک بال موجود رہے تو نمی کی وجہ سے وہ جگہ بیکٹیریا، فنگس اور مختلف قسم کے مہلک جلدی جراثیم فنگل انفیکشن کی افزائش کے لیے سب سے بہترین جگہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ بالوں کی باقاعدہ صفائی سے انسان ان تمام جلدی بیماریوں اور شدید تعفن دبدبوں سے محفوظ رہتا ہے جو نہ صرف انسان کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ازدواجی زندگی میں شریک حیات کے لیے بھی سخت ناگواری کا باعث بنتی ہے۔ اور جب انسان کا جسم ظاہری طور پر صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے، سجدہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتے وقت دل کو ایک عجیب و غریب روحانی سکون اور اطمینان ملتا ہے جس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جبکہ لمبے بالوں کی موجودگی میں استنجا کے بعد پیشاب کے قطرے یا نجاست کے پوشیدہ ذرات بالوں میں رہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں اور انسان وسوسوں کا شکار ہو کر اپنی نمازوں کو برباد کر سکتا ہے۔ لہذا ہماری اس طویل اور مفصل گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جسمانی طہارت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے جسے ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے، اور یہاں معاشرے کے تمام والدین کی بھی یہ سب سے بڑی دینی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچے تو شرم و حیا کے جھوٹے دائروں سے نکل کر انہیں طہارت، استنجا، وضو، غسل اور جسمانی صفائی کے یہ ضروری شرعی آداب خود سکھائیں یا انہیں مستند دینی معلومات اور ویڈیوز فراہم کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور اپنی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار سکیں۔
کیونکہ اگر اولاد ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھتی رہی تو اس غفلت کا گناہ والدین کے سر بھی ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ دین کے ان احکام کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، عبادات کی قبولیت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے تمام احکام کو صحیح معنوں میں سیکھنے، ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے، ہماری ظاہری اور باطنی نجاستوں کو دور فرمانے، ہماری عبادات، نمازوں، دعاؤں اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمانے، ہمیں دنیا میں پاکیزہ اور صحت مند زندگی عطا کرنے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ تفسیری اور اصلاحی بیان مفید لگا ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بالخصوص نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم نافع آگے بڑھے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور دین اسلام کے ایسے ہی مستند احکام، فقہی مسائل اور اسلامی بیانات پر مبنی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔